ہر زمانے میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں کسی باپ دادا کی نہیں چلے گی، کسی برادری کی نہیں چلے گی۔ اور اگر نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو دیکھو اور پھر برادری اور قوم، پھر آبا اجداد اور باپ دادا، تو یاد رکھو کوئی عبادت عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ قیام اور یہ سجدے اور رکوع اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک ہر عمل میں، ہر شے میں اللہ کے حبیب کی مہر نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پہ میرا ٹھپا نہیں ہے وہ مردود ہے۔ آپ اگر نماز پڑھنے کھڑے ہوں اور آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نماز ہے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ نماز میرے باپ دادا کی نماز ہے، میرے امام اور پیر و مرشد کی نماز ہے، وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، خواہ طریق نماز صحیح کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے حجت نہ کسی امام کو بنایا، نہ کسی شخصیت کو بنایا، نہ کسی قوم برادری کو بنایا، نہ کسی باپ دادا کو بنایا۔ اللہ پاک نے اس کائنات کے لیے حجت محمد رسول اللہ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ رسولوں کے ذریعے حجت پوری ہوتی ہے اور حجت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے اپنے باپ دادا کی نماز ہو، وہ طریقہ صحیح کیوں نہ ہو، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے ذہن میں باپ دادا کا نام گونج رہا ہے، اللہ کے حبیب کا نام نہیں گونج رہا۔ اس وقت تک کوئی نیکی قابل قبول نہیں جب تک وہ پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہ ہو اور آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔